بیٹے عمران، لگتا ہے جیسے وقت کو پر لگ گئے ہوں. دیکھتے ہی دیکھتے کتنے سال کتنی جلدی گزر گئے. تم جوان ہو گئے اور میں بوڑھی. میں چاہتی ہوں اب تمہاری شادی کر دوں. بہو گھر میں آ جائے گی تو میرا دل بھی بہلے گا اور گھر کے کام کاج میں بھی ہاتھ بٹائے گی. اگر آپ کی یہی خواہش ہے ماں تو میں انکار کیسے کر سکتا ہوں؟ مگر یہ تو بتائیے ارادہ کہاں ہے؟ پوسٹ آفس کے برابر والے مکان میں جو راج مستری رہتا ہے اس کی لڑکی مجھے بہت پسند ہے. تم بھی اسے جانتے ہو. وہ تھوڑے دنوں تک تمہارے ساتھ کلاس میں پڑھتی بھی تو رہی ہے. آپ فرزانہ کے بارے میں تو نہیں کہہ رہی ہیں؟ تم کو پسند تو ہے نا؟ یہ بھی کوئی خوشی کی بات ہے ماں. میری طرف سے آپ کہیں کے گھر جا کر شادی کی خواہش ہے. جیتے رہو بیٹا، جیتے رہو. مجھے تم سے یہی امید تھی. اے بہن، عمران جیسا ہٹا کٹا خوبصورت نوجوان میرا داماد بنے گا. اس سے زیادہ خوشی کی بات میرے لیے اور کیا ہو سکتی ہے؟ مجھے یہ رشتہ بالکل دل سے پسند ہے، مگر شادی ہم اتنی جلدی نہیں کر سکتے. کوئی کم از کم 2 سال تو انتظار کرنا ہوگا. 2 سال تو بہت ہوتے ہیں فرزانہ کی ماں. آخر اس کی کوئی وجہ بھی تو ہوگی. اب تم سے کیا چھپانا ہے عمران کی ماں؟ تم تو جانتی ہی ہو ہمارے گاؤں میں ایک راج مستری کو کیا ملتا ہے. چھوٹے بڑے 8 بچے ہیں ہمارے. بڑی مشکل سے 2 وقت کی روٹی جوڑتی ہے. ابھی کسی سے کہنا نہیں، فرزانہ کے باپ کو دبئی میں کام مل گیا ہے. 2 سال کا ٹھیکہ ہے. اگلے ہفتے جانے والے ہیں. سمجھ گئی نا بہن؟ شادی تو اب ان کے آنے کے بعد ہی ہو سکے گی. ہاں بہن، یہ بات تو ٹھیک ہے، مگر رشتے کو تو میں پکا سمجھ لوں. بالکل بہن بالکل. فرزانہ تمہاری ہو گئی. دین دنیا دونوں جہان کے لیے تمہاری ہو گئی. عمران کا یہ حال تھا کہ کھاتے پیتے، اٹھتے بیٹھتے، گھومتے پھرتے جب کبھی اس کو فرزانہ کا خیال آ جاتا وہ یہ سوچ کر مسکرا دیتا کہ 2 سال کے بعد وہ اس کی بیوی بننے والی ہے. شروع میں تو وہ وقت کے گزرنے کا انتظار کرتا رہا، مگر جب پہاڑ جیسے دن کاٹے نہ کٹتے، وقت چیونٹی کی چال چلنے لگا، عمران کے لیے انتظار کرنا دوبھر ہو گیا. تو آخرکار ایک دن اس نے زندگی کی گیند کو بکس میں سے نکالا اور اندر سے جھانکتی ہوئی وقت کی لال ڈور کو زور سے کھینچا. پل بھر میں 2 سال کا وقت گزر گیا. ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں. فرزانہ کے والد دبئی سے واپس آ گئے تھے. وہ اپنے ساتھ ریڈیو، ٹیپ ریکارڈر، واٹر کولر، کمبل اور کپڑوں کے علاوہ بہت سا روپیہ بھی لائے تھے. ان کے آنے کے تھوڑے ہی دنوں کے بعد فرزانہ اور عمران کی شادی ہو گئی. فرزانہ، آج میں کتنا خوش ہوں کہ تم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. زبان کے مجھے کیا کیا جتن کرنے پڑے میں تم کو بتا بھی نہیں سکتا. اب تم میری صرف اور صرف میری. اب میں تمہیں کھیلنے کے لیے کہیں اور نہیں جانے دوں گا. جھولا جھولنا ہو یا کوئی اور کھیل کھیلنا ہو تم کو میرے ساتھ ہی رہنا ہوگا. وہ بچپن کی باتیں تھیں. اب میں آپ کے سوا کسی اور کا خیال بھی اپنے دل میں نہیں لا سکتی. ہنسی خوشی، دکھ سکھ، ہر موقع پر آپ مجھ کو اپنے ساتھ پائیے گا. زندگی بڑے مزے میں گزر رہی تھی. ہر طرح کا سکون اور آرام تھا. عمران بہت خوش تھا کہ اسے زندگی کی گیند سے اب سرخ ڈور کو کھینچنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی. کچھ عرصے بعد عمران ایک بچے کا باپ بن گیا. میرا منا، میرا شہزادہ، کتنا پیارا میرا منا، بالکل میری شکل کا. جائیے جائیے منہ دھو کر آئیے. بالکل میری شکل کا ہے، ویسے ہی ناک، ویسی ہی آنکھیں. ارے کیا فرزانہ سارے کپڑے خراب کر دیے باجی کہیں کا. لو فرزانہ لو بھی سنبھالو اپنے گندے بچے کو. فرزانہ، فرزانہ کیا ہو گیا میرے بیٹے کو؟ کیوں اس بری طرح ہو رہا ہے؟
मैं खुद भी परेशान हो गई हूँ इमरान। तुम्हारे जाने के बाद से जो रोना शुरू किया है तो चुप होने का नाम ही नहीं लेता। दूध पिलाया, पेट पर गर्म कपड़े से सिकाई की, कान देखा, नाक देखी, कुछ समझ में नहीं आता। पता नहीं क्या हो गया मेरे बच्चे को इमरान। वो माँ जी कहाँ है? हकीम जी के पास गई है दवा लेने के लिए। वो हकीम जी क्या करेंगे? रुक जाओ, मैं इसका इलाज करता हूँ। इमरान भागा भागा कमरे में गया, बक्स में से जिंदगी की गेंद निकाली और सुर्ख डोर को जल्दी से खींच लिया।